बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जनवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे फवाद चौधरी के खिलाफ जो एक केस था और फवाद चौधरी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें आज जिस्मानी रिमांड 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया था। एक तो जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी अदालत ने, मज़ीद जिस्मानी रिमांड की बड़ी तलख़ कलामी हुई आज कमरा अदालत में, और इलेक्शन कमीशन के वकील भी और वफाकी हुकूमत के वकील भी जितनी वो कर सकते थे अदालत के सामने उन्होंने तड़ियाँ लगाई। अदालत के सामने उन्होंने कहा कि जनाब फवाद चौधरी ने एक इदारे को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इदारे की साख को पहुंचाया, बहुत कुछ कहा। सारा कुछ कहने के बाद डॉक्टर बाबर अवान साहब वकील थे फवाद चौधरी के, फिर फवाद चौधरी खुद भी लुकमे दे रहे थे, फैसल चौधरी भी थे। तो ऐसा उनको ऐसे शानदार किस्म के जवाब दिए कि बस अदालत ने फिर जो रिमांड की सजा थी उसको मुस्तरद कर दिया। और फिर जो उनकी दरख्वास्त जमानत पर पेशरफ्त हुई है वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ रिहाई के हवाले से। अदालत में जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास राजा की अदालत में केस पर समाअत हुई। फवाद चौधरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान को धमकी देने के इल्ज़ाम में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। दौरान समाअत पुलिस और प्रोसिक्यूटर ने उनके मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया और अदालती हुक्म के का जो था पुलिस की मजीद रिमांड, अदालत ने कहा कि रात 12 बजे 2 रोज़ का रिमांड मिला, तब तक एक दिन खत्म हो चुका था। अमली तौर पर हमें एक दिन का रिमांड मिला है, अब मजीद हमें रिमांड दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाल दिए और दलाल देते हुए कहा कि सीडीए पैमरा से हासिल कर ली है, वॉइस मैचिंग भी कर ली है। मुलजिम ने गुज़श्ता समाअत पर अदालत के सामने तकरीर का एतराफ़ भी किया है और तब मेरे दलाल के दौरान इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कह रहे थे। हमें कहा गया कि ये मुंशी का काम करते हैं, हमें धमकियां दी गई कि उनके घरों तक जाएंगे। हुकूमत के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रजीम चेंज के बाद ऐसी बातें की जा रही हैं, हमें भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया और प्रेशराइज करने की कोशिशें की जा रही हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने अब भी बताएं कि क्या इलेक्शन कमीशन एक फ्रीक, अब भी कोई कह सकता है कि इलेक्शन कमीशन कोई इदारा है या गैर जानिबदार इदारा है? वो खुल्लम खुल्ला फरीक बन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कह रहा है कि जी हमें ये कहा गया, हमें ये कहा गया, हमारी बात पर ये कहते हैं। वो बतौर फरीक ही अदालत में सारी चीजों को। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कानून तमाम के लिए बराबर है, वकील का लाइसेंस किसी हुकूमती ओहदे के साथ मुअत्तल हो जाता है, इनके घर की तलाशी लेना। अब वकील वो हुकूमती ओहदा नहीं है तो वकील का लाइसेंस कैसे मुअत्तल हो गया? अच्छा, उनके घर की तलाशी लेना, मोबाइल फोन और लैपटॉप रिकवर करना, ये बयानिया फवाद चौधरी का नहीं बल्कि ये ग्रुप है, एक सियासी पार्टी का बयानिया है और हमने अखज़ करना है कि ये बयानिया असल में इसके पीछे कौन था। अब अंदाजा लगाएं कि जी हमने एक बयान दिया गया है, वो जो मुंशी का वर्ड हम तो माजरत करते हैं ना, हम तो ऐसे वर्ड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। वैसे बतौर वकील तो सुबह शाम हमारा मुंशियों के साथ जो एक ताल्लुक होता है कि मुंशी एक लाजुम व मलजूम वकील के दफ्तर के लिए एक ओहदा होता है और उसको क्लर्क काउंसिल कहा जाता है। ऐसे ऐसे सीनियर तरीन मुंशी हैं जिनकी जजेस इज्जत करते हैं, मुंशी साहब कहकर पुकारते हैं, क्योंकि वो कानून, वो निज़ाम को जानते हैं, वो काम को जानते हैं। जजेस उनके साथ, मुझे याद है हमारे उस्ताद के जो सीनियर मुंशी थे, तो कई दफ़ा जो सिविल जज या जो डिस्ट्रिक्ट जज होते थे वो किसी प्रोसीजरल चीज़ के हवाले से मुंशी से पूछ रहे होते थे कि ये कैसे जो है वो दरख्वास्त ऐसे कैसे आ सकती है, तो वो मशवरा लेते थे। तो मुंशी तो हमारे यहाँ, तो हमारे प्रोफेशन में तो मुंशी की बड़ी इज्जत है। अब फिर भी हम इलेक्शन कमीशन को तो मुंशी नहीं कह सकते, वो तो फवाद चौधरी ने कहा और फिर उन पे मुकदमा भी हो गया। तो उन्होंने कहा जी कि ये कैसे हो सकता है, हमें मुंशी कहें और इनको आप रिलीफ दें और इनकी जो केस है उसमें आप रिमांड न दें। बाबर अवान साहब फिर शुरू हो गए। इलेक्शन कमीशन के वकील और फवाद चौधरी के वकील बाबर अवान के माबैन शदीद तलख कलामी हुई। बाबर अवान ने कहा सियासी बयानबाजी न करें, आप इलेक्शन कमीशन के वकील हैं या पीडीएम के वकील हैं, बात करें जो कानून के मुताबिक है। जिस्मानी रिमांड की क्या ग्राउंड्स हैं और किस ग्राउंड की बुनियाद पर आप जिस्मानी रिमांड मजीद लेने आए हैं, आप मेरिट के ऊपर बात करें, कहानियां ना सुनाएं या पीडीएम वाली बातें ना करें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाल जारी रखते हुए कहा कि कौन सा मैसेज है, किसकी हदायत थी, ये सब पुलिस ने देखना है, इसके पस पर्दा लोग भी इसमें शामिल करने की जरूरत है। ये कहते हैं कि हमने किसी का नाम नहीं लिया, ये एक बजगाना बात है। पुलिस की जानब से दरखास्त के बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी फवाद चौधरी का रिमांड देने की इस्तदा की। वकील ने कहा कि फवाद चौधरी सीनियर सियासतदान है लेकिन कानून से बढ़कर कोई नहीं, फवाद चौधरी के घर की तलाशी लेना जरूरी है। वकील इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फवाद चौधरी के बयान में दीगर अफराद भी शामिल हैं, जिस पर बाबर अवान बोले कि मैं भी फवाद चौधरी के बयान में शामिल हूँ, फिर मुझे भी अब बाजी चढ़ा दें।
کہ ان کا جو بیان ہے تو پوری قوم لاکھوں لوگوں نے ٹویٹ کیا ہے. اب کیا کیا جا سکتا ہے جی؟ اب یہ تو ساری قوم ہی باغی ہو چکی ہے میرے خیال میں. تو یہ جو شناختی کارڈ جاری ہوئے اب تو بایو میٹرک ہے، تو جہاں پہ آپ کا کالم ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، وہاں ایک تیسرا کالم باغی کا بھی بنا دیں کہ جو بھی اس وقت الیکشن کمیشن کو جانبدار سمجھتا ہے نا وہ باغی ہے بس. تو میرے خیال میں تو آپ کو پورا جو 24 کروڑ عوام ہے ان کے شناختی کارڈ، نواز شریف بھی میرے خیال میں یہ بات خود مان لیں گے کہ ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، ہیں تو جانبدار. بہرحال وکیل بابر امان بولے کہ میں بھی فواد چودھری کے بیان میں شامل ہوں. دونوں وکلا کے درمیان پھر تلخ کلامی شروع ہو گئی. بابر امان نے کہا ایٹمی ریاست کو موم کی گڑیا بنا دیا گیا ہے، ججوں کے گھروں تک جانے کا بیان دیا گیا، ہم نے پرچے ناحق کروائے. وہ جو رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ جی ہم جائیں گے اور یہ وہ، اور جو کل ملک احمد خان نے باتیں کی ہیں داماد کی، اور چیف جسٹس جو ہے لاہور ہائی کورٹ، ان کے اوپر جو الزامات یا لاہور ہائی کورٹ پر الزامات لگائے ہیں، یہ ایسے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کرتا. ان کے خلاف کوئی کیس اور ان کے خلاف کوئی جو معاملہ ہے بات کریں تو آپ باغی ہو جاتے ہیں اور ان کے خلاف کاروائی ہو جاتی ہے. تو یہ تو ان کے خلاف تو کوئی کاروائی کرتا نہیں ہے. خیر عدالت نے کہا کہ سیکٹری الیکشن کمیشن سرکار کے نوکروں کا بھی نوکر ہے. اب سیکٹری الیکشن کمیشن مدعی ہے تو انہوں نے کہا یہ تو سرکار کے نوکروں کا بھی نوکر ہے. بابر امان نے کہا کہ فواد چودھری کلبوشن نہیں ہے، نہ یہ دہشت گرد ہے، اس کے منہ پر پردہ آپ نے ڈالا کیسے ہے؟ کلبوشن کے چہرے پر فواد چودھری کی طرح چادر نہیں ڈالی گئی. سیکٹری الیکشن کمیشن سرکار کے نوکروں کا بھی نوکر ہے. کیس کا مدعی ایک سرکاری ملازم ہے. ٹیکس عوام دیتی ہے، موج سرکاری افسران لگاتے ہیں. پبلک سرونٹ کا مطلب عوام کا نوکر ہونا ہے. فواد چودھری کے وکیل نے کہا کہ سیکٹری الیکشن کمیشن تو یونین کونسل بھی نہیں ہے. اب کس دنیا میں آپ کہاں آئینی ادارہ بنا کے پھرتے ہیں؟ سیکٹری الیکشن کمیشن تو ایک یونین کونسل بھی نہیں ہے. سیکٹری الیکشن کمیشن اپنے لیے کوئی وائسرائے آف انڈیا قسم کا ٹائٹل رکھ لے. سیکٹری الیکشن کمیشن ریاست نہیں ہے. مجھے اپنے منشی پر فخر ہے، میرے منشی کو سپریم کورٹ میں داخلے کی اجازت ہے. بابر امان صاحب کہتے ہیں مجھے اپنے منشی پر فخر ہے، میرا منشی تو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. میرے منشی کو ہم معلوم نہیں منشی سے پروسیکیوشن کو اتنی چڑ کیوں ہے. الیکشن کمیشن کو وفاقی حکومت نہیں اور نہ ہی کوئی قومی اسمبلی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا فیئر الیکشن کرائیں گے؟ یہ خاک فیئر الیکشن کروائیں گے؟ سارے فیصلے تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آ رہے ہیں. فواد چودھری تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. فوجداری کارروائی کرنے والا سیکٹری الیکشن کمیشن کا یہی جو فوجداری کارروائی کرنے والا سیکٹری الیکشن کمیشن ہے یہی شفاف انتخابات کروائے گا؟ انہوں نے کہا یہ تو تماشا ہو گیا، یہ تو جو چیزیں ہیں یہ تو کہیں اور جا رہی ہیں. خیر بابر امان صاحب نے کہا کہ جو یہ الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن سے کوئی ہمیں امید نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، اور پاکستان میں بڑی جیل بنا کر سب قیدیوں میں شمار کر لیں سب کو. الیکشن کمیشن ایک پارٹی کی ترجمانی کر رہا ہے. یہ کہتے ہیں بولتا ہے اس لیے پکڑا ہے، جو بولتا آیا تھا 100 روپے ڈالر پر، اب 300 روپے کر دیا، اسے پکڑے نا. جو کہتا تھا کہ میں 100 روپے ڈالر کروں گا، 300 ڈالر ہو گیا، اس کو پکڑیں. بابر امان نے کہا الیکشن کمیشن پر قوم کے خربوں روپے لگتے ہیں. پبلک سرونٹس نہ صوبائی حکومت ہے اور نہ وفاقی حکومت کا حصہ ہے. عدالت دیکھے کہ پبلک سرونٹ کو بنا کیا دیا ہے. پروسیکیوشن کہتی ہے فواد چودھری بولتا ہے. پاکستان میں کون نہیں بولتا؟ ماضی میں ججز کے لیے جس نے جو بولا وہ سب آج حکومت میں شامل ہیں. عدالت نے بابر امان کو ہدایت کی کہ آپ کا حق ہے پورا دن دلائل دیں، لیکن اختصار سے رکھیں تاکہ میں فیصلہ بھی سنا سکوں. بابر امان صاحب نے کہا، بابر امان صاحب نے پی ٹی آئی کا سارا غصہ نا آج الیکشن کمیشن پہ نکال دیا. بابر امان نے کہا کہ میں 2 دن دلائل دوں گا. انہوں نے 2 دن کا ریمانڈ لیا. آج 27 جنوری میری برتھ ڈے ہے اور آج میرا دن ہے. بابر امان نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ووٹ میں لوگوں کو خریدا گیا. فواد چودھری کے بیان کی ویڈیو موجود ہے. تفتیش اور کرنی کیا ہے؟ لوٹا اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے بطور حکومت خود کو بنا لیا ہے. ان کا کام انتخابات کروانا ہے. اسلام آباد بلدیاتی الیکشن سے ایک رات قبل الیکشن کمیشن بھاگ گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے، اس پر یہ الیکشن کرواتے نہیں ہیں. بابر امان نے کہا ایک افسر کی تفسیر چاہ رہی ہے جس قدر جھکا ہوا ہے اس سے کمان بن جائے. 124 سے اور 505 اس کیس میں نہیں لگتے. یہ میرے مقدمے میں مدعی ہیں، یہ کیسے مجھے انصاف دے سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن پولیس کے پیچھے کیوں پناہ لیتا ہے؟ انہوں نے فرح حبیب کے خلاف مقدمہ درج کر دیا. یہ بنانا ریپبلک بن چکی ہے. فرح حبیب کے خلاف مقدمے میں کہتے ہیں ہم 80 تھے اور اس نے ایک ڈکیٹی مار لی ہے. 80 پولیس والے تھے اسلام آباد پولیس کے، اور ایک نہتہ بندہ نے ڈکیٹی کر لی ہے پولیس والوں کی. انہوں نے کہا پھر اس کا مطلب انہوں نے تو عوام کی حفاظت کر لی. فواد چودھری نے کہا کہ ہم عہد کربلا میں ہیں. کہا جا رہا ہے کہ یزیدیت کی بیعت کریں. ہم نے حسین کی سنت پر عمل کیا ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. یہ میری پارٹی کے الفاظ ہیں، صرف میرے الفاظ نہیں ہیں. میں جو کہتا ہوں وہ میری پارٹی کا موقف ہوتا ہے. عمران خان پاکستان کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں.
مجھے عمران خان سے نہیں ہٹایا جا سکتا، میں آج بھی اہل بیت پاک کی راہ پر عہد کربلا میں ہوں۔ فواد چودھری نے کہا میری گرفتاری غیر قانونی ہے، 11 بجے اسلام آباد پولیس پہنچی، میں نے الیکشن کمیشن کے خلاف 50 کروڑ کا ہرجانہ دائر کیا ہے، دعویٰ دائر کیا ہے۔ اس موقع پر فواد چودھری نے عدالت میں موبائل واپس کرنے کی درخواست کر دی۔ عدالت میں فواد چودھری کی ہتھکڑی کھولنے کا بھی حکم دیا۔ عدالت نے فواد چودھری کو کورٹ روم میں ہتھکڑی لگانے سے روک دیا۔ عدالت نے کہا باہر ہتھکڑی لگاتے ہیں تو ان کی مرضی ہے۔ عدالت نے ان کی جو ہے ہتھکڑی کا جو ہے وہ جو لگی ہوئی تھی اس کو وہاں اتروا دیا، اور اس کے بعد پھر عدالت کی جانب سے فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور پھر جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے 14 روزہ ریمانڈ پر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اور اس دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہیں انہوں نے فواد چودھری کی درخواست ضمانت دائر کر دی ہے، اور چونکہ درخواست ضمانت جب دائر ہوتی ہے تو پھر 1 دن کا نوٹس ہوتا ہے۔ آج جس دن جوڈیشل ریمانڈ پہ جاتے ہیں اسی دن درخواست ضمانت دائر کر دی جاتی ہے، 1 دن کا نوٹس ہوگا۔ اور اب وہاں ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی فلاں عدالت میں سیشن جج کا اختیار ہے، وہ کہتے ہیں جی سول جج کا اختیار ہے، وہ سیشن کے پاس اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجسٹریٹ۔ ابھی تک ججوں کو یہ نہیں پتا کہ 124A میں دائر اختیار کس کا بنتا ہے، ٹرائل کون کرے گا، ضمانت کس کے پاس پوسٹ ریسٹ بیل آئے گی۔ سیشن جج صاحب کہتے ہیں ادھر چلے جائیں، وہ کہتے ہیں آپ ادھر چلے جائیں، ابھی یہ خیر معاملہ چل رہا ہے۔ بہرحال آج اس درخواست کے اوپر جو ہے وہ کہا یہی جا رہا ہے کہ جو وقاص احمد ہے مجسٹریٹ صاحب وہی اس کے اوپر سماعت کریں گے، اور جو انہوں نے پہلے سیشن جج طاہر محمود نے درخواست ضمانت پر سماعت کی اور فیصلہ محفوظ کیا۔ سیشن جج نے کہا کہ تھانہ کوسار کے جو متعلقہ مجسٹریٹ ہے وقاص احمد وہی اس درخواست پر سماعت کریں گے، اور پھر یہ جب وقاص احمد کے پاس درخواست گئی تو اس پر انہوں نے کہا جی میرے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، میں اس کو نہیں سن سکتا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کے انکار پر سیشن جج طاہر محمود نے درخواست ضمانت سننے کے لیے ایڈیشنل سیشن جج فیضان گیلانی کو بھجوا دی، اور اب وہ اس کے اوپر سماعت کر کے ہو سکتا ہے کہ آج ہی رہا کر دیں۔ عدالتوں کے پاس اختیار ہے، ہو سکتا ہے کہ 1 دن کا نوٹس کرے اور الٹیمیٹلی فواد چودھری نے 1 دن بعد رہا ہو جانا ہے۔ یہ ہے ان کا ٹوٹل جو تماشا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔